السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ثانی ٹی وی اور کتاب ہے عالمی یہودی تنظیمیں 20ویں ایپیسوڈ ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ فری میسن عام طور پر ملک کے اعلیٰ افسران کو اپنا رکن بناتے ہیں یا غیر ملکی بڑی کمپنیوں کے مالکان اور عہدیداروں کو۔ رکن بننے کے لیے کسی خاص رنگ، مذہب، نسل یا قومیت کی قید نہیں ہے۔ کسی بھی ملک کے مطلب کے شہریوں کو رکن بنانے کی ہمت افزائی کی جاتی ہے اور اس کے بعد مخصوص نظام اور تربیت کے ذریعے انہیں اپنے ٹھپ پر لایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ انہیں یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ انہیں کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ برادری کے اراکین کے درمیان زبردست جذبہ محبت اور ہمدردی پیدا کر دی جاتی ہے۔ محض لاج کی رکنیت کسی سرکاری افسر کے لیے اس کا حقدار بنا دیتی ہے کہ اسے دوسرے افسران کے مقابلے میں جلدی ترقی ملے۔ یہ عین ممکن ہے کہ لاج کے اراکین میں صرف ایک آدھ یہودی ہو، یا ممکن ہے کہ اس میں بھی ایک بھی یہودی نہ ہو، لیکن اس کی تنظیم اس طرز پر کی گئی ہے کہ یہ بالآخر عالمی صہیونیت کے مقاصد کی خدمت کرتی ہے۔ کسی خفیہ تنظیم کی معتقل عنانی، جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، پس پردہ کام کرنے کی وجہ سے زیادہ بے ضمیر ہوتی ہے۔ یہ تنظیم خود پس پردہ رہ کر اپنے گماشتوں کے ذریعے کام چلاتی ہے، جنہیں حسب ضرورت تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ان کے چہرے بدلنے سے تنظیم کو نقصان کے بجائے الٹا فائدہ ہوتا ہے۔ مستقل تبدیلیاں کرنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو منظر سے ہٹا کر دوسروں کو ان کے متبادل کے طور پر لے آیا جاتا ہے۔ اس سے نئے کام کے لوگ بھی ہاتھ آتے رہتے ہیں اور پرانے کارکنوں کو میں اپنی جگہ برقرار رکھنے کے لیے جذبہ مسابقت پروان چڑھتا ہے اور وہ دیا گیا ہدف پورا کرنے کے لیے پوری لگن اور دل جمعی سے کام کرتے ہیں۔ ایسی قوت کو جو نظر ہی نہ آتی ہو شکست دینا کافی مشکل ہے۔ اس تنظیم کی قوت بینہ یہی ہے۔ فری میسن کے غیر یہودی افراد، جنہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنی لا علمی کی وجہ سے اندھوں کی طرح یہودیوں کی خدمت اور ان کے مقاصد کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ اس تنظیم کے طویل میعاد منصوبے، اصل اہداف، یہاں تک کہ تنظیم کے مرکز کا محل وقوع تک ان لوگوں کے لیے ایک نامعلوم سربستہ معمہ ہی رہتا ہے۔ فری میسن کے اغراض و مقاصد۔ اب ہم یہاں فری میسن تنظیم کے اغراض و مقاصد اور طریقہ کار کے متعلق خود یہودیوں کی مرتب کی ہوئی ایک خفیہ ترین دستاویز سے اقتباسات پیش کرتے ہیں، جس کا نام، چونکہ یہ دستاویزات انتہائی اہم ہیں اور آئندہ اس مضمون میں ان کا جا بجا حوالہ دیا جائے گا، اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے ان کا مکمل پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ قارئین سے ہماری درخواست ہے کہ جہاں بھی ان دستاویزات کا حوالہ آئے، اس کو عام تحریر سمجھ کر نہ پڑھا جائے۔ ان کی مندرجات بہت غور و فکر اور تجزیے کے متقاضی ہیں اور ان کے مضمرات سمجھنے کے لیے انہیں بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہودیوں کے بہترین دماغوں کی مرتب کی ہوئی ان خفیہ دستاویزات کو 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں پہلی عالمی یہودی کانگریس کے موقع پر مرتب و منظور کیا گیا۔ اس کانگریس میں یہودی مفادات کے لیے ساری دنیا میں اپنے گماشتوں کے ذریعے حصول اقتدار، تحریک کاری، انقلابات، ارتکاز دولت اور اسی قسم کے دوسرے منصوبے ترتیب دیے گئے، جن میں اسرائیل کا قیام و استحکام سرفہرست تھا۔ اس سے آگے کا انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔